پہلے زمانوں میں لوگ گھروں کے اندر بیت الخلاء یعنی واش روم نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ قضائے حاجت کے لیے لوگ گھروں اور آبادی سے دور ویرانوں میں جایا کرتے یا پھر گھر سے تھوڑا باہر علیحدہ سے واش روم تعمیر ہوا ہوتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کے عادی ہوتے گئے، چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلاء بنانے کا رواج ہوا اور پھر یہ گھر کے اندر آ گئے، اور اب تو عالم یہ ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ اٹیچ باتھ روم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیث روحوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اسی وجہ سے گھروں میں بیماریوں، پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دعویٰ ہم ہوا میں نہیں کر رہے، بلکہ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات کی روشنی میں آپ پر یہ واضح کریں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کے بارے میں کچھ احکامات ارشاد فرمائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کیا تھا کہ بیت الخلاء میں جنات کس طرح بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن جستجو کے اس سفر میں ساتھ چلنے سے پہلے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ آپ آئندہ بھی ہمارے اس علم کے سفر میں ہم سفر رہیں۔ خواتین و حضرات، اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے کہ جنات واش رومز میں بسیرا کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جنات کیا ہیں اور کتنی قسم کے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے کریٹ کیا ہے۔ جنات کے اندر بھی خیر و شر اور نیک و بد کے فالوورز ہوتے ہیں۔ کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یعنی رحمان کے بندے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنات ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ نیک اور بدکاروں کے ساتھ بدکار۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت اس کو ہے جو شریعت مطہرہ سے دور ہیں۔ نیک جنات تو باقاعدہ ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس کرۂ زمین پر دو گروہ جنات ہیں، ایک وہ جو انسان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور شیطان پر لعنت کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ جنات وہ ہے جو شیطانی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، شیطان کو فالو کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ گروہ جنات جو شیطان کے خلاف ہوتا ہے، ان کی پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور عبادت کی جائے، یعنی پاک اور صاف جگہ۔ جبکہ شیطان کی تقلید کرنے والے جنات کی پسندیدہ جگہوں میں ایک حدیث کے مطابق گندگی سے بھرپور مقامات ہیں، یعنی جہاں پر کوڑا کرکٹ، گوبر، ہڈیوں اور گندی علائشوں کی جگہ ہو۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلوں میں بھی پیشاب کرنے کی ممانعت اسی لیے ہے کہ یہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں۔ جنات کا ایک اور پسندیدہ ٹھکانہ قبرستان بھی ہے، اور ان خبیث اور بد روحوں کے رہنے کی ایک اور جگہ بیت الخلاء بھی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ناپاک اور گندی جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو ایک دعا ضرور پڑھتے۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اب عالم یہ ہے کہ ہر گھر میں اٹیچ باتھ روم ضرور موجود ہے، یعنی واش روم وغیرہ گھروں کے اندر آ چکے ہیں۔ چنانچہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جنات اور خبیث روحوں کا ٹھکانہ ہمارے گھروں کے اندر ہی ہے۔ اب باتھ روم اور واش روم وغیرہ گھروں سے باہر منتقل کرنا تو ذرا مشکل ہے، مگر مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ان خبیث جنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد، چاہے بچہ ہو یا بڑا، اسے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا سکھائی جائے اور اس کے اہتمام کی عادت ڈالی جائے۔ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں بیماریوں، پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں سے پریشان رہتے ہیں، وہ اگر اس مسنون دعا کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور بیت الخلاء کو بھی استعمال کرنے کے باقاعدہ آداب بتائے گئے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخلے اور اس سے نکلنے کی باقاعدہ دعائیں ہیں اور باقاعدہ کچھ آداب ہیں۔ داخل ہوتے وقت پہلے بایاں اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھا جائے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں باہر نکالا جائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں مذکر شیطانوں اور مؤنث شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اسی لیے طلب فرمائی کہ عام طور پر شیطان اسی طرح کی نجاست، ناپاک اور گندگی سے بری ہوئی جگہوں پر رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی روایت کی گئی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جائے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے تو آپ کو کسی بھی مخلوق سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ان مسنون دعاؤں کو اپنی عادت بنا لیا جائے تو نور کا ایک حالہ آپ کو ڈھانپ لیتا ہے اور کوئی بھی شیطانی یا جناتی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم ایک اور غلطی کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جس کا ارتکاب اکثر لوگ لا علمی میں کر جاتے ہیں۔ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے ناواقف نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کو استعمال کرتے وقت اپنا رخ یعنی اپنا منہ کس جانب کیا جائے یہ بھی بتایا ہوا ہے۔ حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ رخ کرو اور نہ پشت کرو، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ملک شام آئے تو ہم نے بیت الخلاء قبلہ کی طرف رخ بنے ہوئے دیکھے تو ہم اپنا رخ تبدیل کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ یہاں ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ اس حدیث میں قضائے حاجت کے لیے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ واقع ہے، اس لیے وہاں قبلہ کی طرف رخ یا پشت شمال یا جنوب کی طرف بنتا ہے، جبکہ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں کے لیے یہ رخ مشرق یا مغرب ہے۔ لہٰذا بر صغیر اور اسی طرح دوسرے علاقوں میں رہنے والے قضائے حاجت کے وقت شمال یا جنوب کی طرف رخ کیا کریں۔ چنانچہ ہمیشہ گھر کے اندر بیت الخلاء بناتے وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قضائے حاجت کے وقت ہمارا رخ یا ہماری پشت قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر بیت الخلاء پہلے سے اسی طرح بنے ہوئے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت رخ یا پشت قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو بیت الخلاء میں لگی ہوئی سیٹ کا رخ تبدیل کر دینا چاہیے، اور جب تک تبدیل نہ کر سکتے ہوں تو سیٹ پر اس طرح بیٹھیں کہ آپ کا رخ یا آپ کی پشت کسی حد تک قبلہ کی طرف سے ہٹ جائے۔ یاد رکھیے، دینی تعلیمات سے ناواقفیت، کمزور ایمان اور دین سے دوری یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں مصائب و آلام کا راستہ دکھاتی ہیں، اور ہم ان شیطانی اور جناتی قوتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے واش رومز وغیرہ میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ علماء کے نزدیک جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، بے نمازی گھرانہ ہو، موسیقی اور رقص میں مشغول لوگ ہوں، ناپاک طہارت کا خیال نہ رکھنے والے ہوں، ناپاک لباس پہنتے ہوں، غسل میں تاخیر کرنے والے ہوں، درختوں کے سائے میں پیشاب کرنے والے ہوں اور بیت الخلاء میں باتیں کرنے والے ہوں، گالی گلوچ کرنے والے ہوں اور پیشاب کے چھینٹے وغیرہ پڑتے ہوں، ایسی وجوہات اور اسباب ہیں کہ جس کے باعث شیطان اور کافر جنات کا حملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ان تمام وجوہات و اسباب کا رد کر دیا جائے تو اس مصیبت سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ جو لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بغیر کسی معلوم وجہ کے، یعنی بظاہر کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی، مگر ان کے گھر میں بے سلوکی، نا اتفاقی، بے چینی اور لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کا گھر شیطانی اور جناتی قوتوں کے زیر اثر ہے، اور بجائے در بدر پھرنے کے اور جھوٹے اور جعلی فراڈ بابوں اور عاملوں کے ہتھے چڑھنے کے، ان چیزوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجئے۔ بیت الخلاء وغیرہ کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار آپ تک پہنچایا گیا ہے اسے آپ اپنا معمول بنا لیجئے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت مسنون دعاؤں کو اپنی روٹین میں شامل کیجئے، اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کیجیے، کیونکہ یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمائے تھے، اور علماء اور فقہاء کے مطابق جس جگہ پر ان دو سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطانی اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ وائس ڈیلی کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ ان گزارشات پر ضرور عمل کریں گے اور آپ کے نالج میں اس ویڈیو سے اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ٹیم وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ اس معاملے پر کسی کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال جنم لے رہا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات لکھ بھیجیے۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ مفصل ریسرچ کے بعد ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں۔
वॉइस डेली की वीडियोस बर वक्त हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। इस उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द एक और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।